اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں کا حال یقیناً خوب جانتا اور دیکھتا ہے، اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آگ فروغ ہونے لگے گی تو ہم اسے ان پر اور بھڑکائیں گے۔ پچھلے آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ اصل انکار رسالت کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کے لیے اہل نہیں سمجھتے۔ بشر اور انسان کو خدا کا رسول ہو اور خدا کا پیغام رسان ہو اور خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہو، یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس لیے وہ رسول کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو کوئی رسول بھیجنا تھا تو پھر کسی فرشتے کو بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں اگر فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیجتے، زمین میں انسان بستے ہیں تو انسانوں کو پیغام پہنچانے والے انسان ہی ہو سکتے ہیں، فرشتے جو ہے وہ ان کے ذریعے حجت پوری نہیں ہوتی، فرشتوں کے ذریعے حجت پوری نہیں ہوتی، وہ مخلوق ان کی خلقت جدا ہے، الگ ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم۔ اس وقت دنیا میں رسول کی طرف سے، رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اور لوگوں کے دلوں کا حال بھی اللہ جانتا ہے، رسول کا بھی حال اللہ جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ حجت لوگوں کے اوپر پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اللہ کو علم ہے۔ لوگوں نے اس بات کو رد کس بنیاد پر اور کن عوامل کے تحت رد کیا، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ وہ عوامل، وہ محرکات جن کی وجہ سے رسالت اور آخرت کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، انکار کیا، ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا عوامل ہیں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا کفی باللہ شہیدہ، گواہ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ خبیر و بصیر ہے، سب کو سب پتہ ہے۔ اللہ کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں، یہ کہہ دیجئے کہ ہم معاملہ ہمارے ساتھ معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه۔ ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق فرمایا ہے، عبث خلق نہیں فرمایا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلق فرمایا ہے، اس مقصد کے تحت ہدایت کا سامان فراہم کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ پر لازم ہے۔ علینا للہدی، ہم پر ہے، فرض ہے، للہدی ہدایت دینا، اللہ کے اوپر فرض ہے۔
اگر اللہ ہدایت نہ دے تو یہ تخلیق کائنات کی خلقت ساری عبث ہو جائے، اللہ العب ہو جائے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، سرچشمہ ہدایت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہاں سے ہدایت آتی ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ نے خلق کیا ہے، عبث خلق نہیں کیا، ہدایت دینا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کسی نے ذمہ داری نہیں لگائی اللہ کے اوپر، خود اللہ تعالیٰ کے اپنے اس نظام کائنات کے تحت، خود اپنے عمل کے تحت اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہے کہ وہ خلق کرنے کے بعد اس کو عبث خلق نہ کرے، عبث خلق نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہدایت فراہم کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، اس کے لیے کوئی کارساز نہیں ملے گا۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے، یہ تعبیر قرآن میں جا بجا آئی ہے، اور آپ کو بھی جا بجا ہم نے وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ جاتی ہے، حجت پوری ہو جاتی ہے، اور انسان کو حق سمجھنا ممکن اور آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حق سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، ورنہ ایک آدمی بھی ایمان نہ لاتا، ایمان لے آتے ہیں، حجت پوری ہوتی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، دلیل قائم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے، معجزے بھی دکھا دیے، حجت بھی پوری ہو گئی، دلیل بھی قائم ہو گئی، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اس صورت میں دو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جو ایمان نہیں لاتے کیا کرے ان کے ساتھ؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ہدایت کو تھوپ دے، مجبور کر کے ہدایت یافتہ بنا دے اللہ تعالیٰ، یہ تکویناً، تشریعاً تو نہیں ہو سکا۔ تشریع کیا ہے؟ حکم دینا تھا، وہ حکم کو نہیں مانا، تسلیم نہیں کیا، تو تکوینی جبر چلائے، اور تکویناً ایمان ان کے دلوں میں مجبور کر کے ڈال دے، ایمان لانے پر جبر کرے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اپنے حال پر۔ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت میں نہیں ہے۔ جبر والا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ دل سے متعلق چیز ہے، دل جبر کی منطق کو نہیں سمجھتا، دل جو ہے وہ جبر کے سامنے نہیں جھکتا، وہ ایمان ہی نہیں ہوتا جو جبراً مسلط کیا جاتا ہے، وہ ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جبر نہیں چلاتا۔ جب جبر نہیں چلاتا تو دوسری صورت باقی رہتی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اس کو رہنے دو، چھوڑ دو۔ جب کشتی کا ناخدا جو ہے وہ طوفان میں کہ اس کو چھوڑ دے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ غرق ہو جائے گا۔ یہ بچانے والا وہی ناخدا تھا، اس نے تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، وہ خود جو ہے وہ موجوں کے حوالے کر کے چلا گیا، تو اس نے غرق ہی ہونا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اضلال، یہ ہے یعنی ترکہ بحالہ، اپنے حالت پر چھوڑنا جو ہے یہ اللہ کا اضلال ہے۔ ہدایت جبراً دے نہیں سکتا، اختیاراً اس نے خود اختیار نہیں کیا، تو اسی صورت یہی ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ جب اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا تو ہدایت تو کہیں اور سے ملنا نہیں ہے، کوئی اور راستہ تو ہے نہیں، کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے کہتے ہیں، گمراہ کر دیتا ہے، یعنی ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ اس کو گمراہ کر دینا ہے۔ نہ ہاتھ اٹھائے تو جبر چلائے، جبر چلانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ہاتھ اٹھائے اور گمراہ میں چلا جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور اولیاء اس کو نہیں ملے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، قیامت کے دن وہ ان کے اوندے منہ جو ہے وہ محشور ہوں گے، نہ بینائی ہوگی نہ سماعت ہوگی، ان کے اندر
مأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جہنم بھی تو آتش ہے، جس طرح ابھی سورج جو ہے وہ ایک آتش ہے، ہمیشہ آتش فشانی ہوتی رہتی ہے وہاں پر، اور دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور ان دھماکوں کی لمبائی پتہ نہیں کتنے ہزار میل لمبا اوپر کو دھماکے اٹھتے ہیں، اور ہر سیکنڈ میں 4 ملین ٹن روشنی، وہ انرجی سورج کی ختم ہو رہی ہے، نیچے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہنم کی بھی ختم ہو جائے گی نا، جہنم میں عرصوں رہنا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر جہنم کی وہ تپش ہے، حرارت ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ کلما خبت، جتنے بھی جہنم کی تپش میں، حرارت میں کمی آ جائے، زدناہم، ہم اس میں اور اضافہ کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اس کو کم نہیں ہونے دیں گے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، تو آگ جتنے فروغ ہونے لگے تو ہم اسے ان پر اور بڑھکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ یہ ان کے لیے اس بات کا بدلہ ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے خلق کر کے اٹھائیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا، اس موقف کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ ان کے لیے سزا ہوگی۔ ان لوگوں نے ہمیشہ یہی موقف اختیار کیا تھا کہ جب انسان خاک ہو جاتا ہے تو دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم خاک ہو جائیں گے، اس خاک کو دوبارہ کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر جو ہے دلیل دی ہے، اس بات کے جواب میں دلیل دی ہے۔ اگلی آیت میں اس بات کا جواب ہے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، رفات یعنی خاک ہو جائے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ جواب فرمایا، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، ان کے مثل، ان جیسوں کو خلق کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیگر آیات میں کہا ہے آسمانوں کا، کوئی کائنات کا بنانا تمہارے تخلیق سے بہت بڑی تخلیق ہے، بہت بڑا کام ہے۔ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے وہ تم کو دوبارہ خلق کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی جگہ فرمایا نا، افعینا فی الخلق الاول، خلق اول میں ہم عاجز آ گئے تھے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، پہلے جس نے عدم سے تم کو وجود دیا تھا، اعادہ اس کے لیے آسان ہے۔ جو عدم سے تم کو وجود دے سکتا ہے وہ اعادہ وجود جو ہے اس کے لیے آسان۔ اس آیت کریمہ میں جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جس ذات نے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا وہ قادر ہے علی ان یخلق مثلہم، ان کے مثل کو بنانے پر قادر ہے۔
یعنی قیامت کے دن ہماری مثل جو ہے وہ بن جائے گی، خود ہم نہیں بنیں گے، ہماری مثل بنیں گے، وہ ہم خود نہیں ہوں گے۔ جی، سوال ہے ان مادی وجود پر، اس کا مشرکین اور منکرین قیامت کا سوال ہے مادی وجود پر۔ انہوں نے عظام و رفات کہا ہے کہ یہ ہڈیاں اور یہ ہڈیاں اور خاک کو کیسے اٹھائیں گے؟ اعتراض خاک اور ہڈی مادی وجود پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا مادی وجود جیسا اور ہم بنا سکتے ہیں، یہ خاک ہو جائے، یہ کچھ بھی ہو جائے، ہم اس کے مثل بنانے پر قادر ہیں، مثلہم۔ اس کا مطلب یہ خود نہیں ہے، یہ خود یہی خاک اور یہی ہڈی جو ہے یہی نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کے مثل اٹھائے جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے تعجب کی بات نہیں ہے، یہ قیامت کا انتظار نہ کرو مثل کو سمجھنے کے لیے، یہیں پر آپ کا جو ہے وہ ہر 6 سال 7 سال بعد آپ کا اپنا پہلا ہوا وجود نہیں ہے، مثل ہے آپ کے۔ پہلے بتایا تھا نا آپ کو کہ انسانی مادی وجود جو ہے وہ تحلیل ہوتا ہے اور اس کی جگہ خون جو ہے وہ دوبارہ سیل بناتا ہے اور پھر وہ قائم رکھتا ہے، اور اگر آپ کے لیے کھانا نہ ملے، مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور دوبارہ خون جو ہے وہ تحلیل شدہ سیلز کو نہ بنا سکے تو پھر آپ کا وزن 5-6 کلو گھٹ جاتا ہے۔ پچھلے درس میں بتایا تھا آپ کو کہ وہ 5-6 کلو 10 کلو احیاناً انسان کے جسم سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ آپ کے منہ سے تنفس کے ذریعے کاربن کی شکل میں نکل جاتا ہے، ہوا منصور ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نیا جسم بنتا ہے۔ ہر 7 سال میں آپ کا پورا مادی وجود بدلتا ہے۔ آپ 7 سال پہلے والے عیناً وہی نہیں ہے، اس کا مثل ہیں آپ ابھی۔ یہ اب آئندہ 7 سال کے بعد پھر ایک اور مثل آ جائیں گے، مادی البتہ۔ پہلے بتایا تھا استقلال روح کے بارے میں کہ مادہ اور ہے، روح اور ہے۔ مادہ بدلتا ہے، روح نہیں بدلتی۔ جو بدلتا ہے وہ مادہ ہے، جو نہیں بدلتی وہ روح ہے۔ پہلے بتایا آپ کو ہمارے وجود میں ایک چیز، 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز بدل جاتی ہے ہر 7 سال بعد، اور ایک چیز نہیں بدلتی ہے۔ یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اگر روح بھی بدلتی ہے، ہاتھ بھی بدلتا ہے، اور اس کے پیچھے جو روح ہے وہ بھی بدلتی ہے، یہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود ذمہ دار ہے۔ جس ہاتھ نے کسی کو گولی ماری ہے، 7 سال بعد اس کو پھانسی ہو جائے گی۔ وہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ ہاتھ جس نے گولی ماری ہے وہ نہیں ہے اس وقت، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ ہاتھ تو ہے نہیں جس نے گولی ماری۔ جس ہاتھ نے آپ سے 1 لاکھ روپیہ قرض اٹھائے وہ ہاتھ تو 7 سال بعد نہیں ہے۔ یہ مطالبے کے حقیقت، جس ہاتھ نے آپ سے قرض اٹھائے تھے وہ اب نہیں ہے، وہ منحل ہو گیا، اس سے جا کے لے لو۔ ایسا کوئی نہیں کہے گا نا، نہ کہہ سکتا ہے۔ بس آپ کا مادی وجود دنیا میں بھی ہمیشہ مثل میں ہے، خود وہی نہیں ہوتا، مثل میں ہے۔ قیامت کے دن بھی مثل کوئی جسم ہوگا۔ اس سلسلے میں احادیث ہے کہ ہمارے ہاں بھی احادیث ہے، اہل سنت کے ہاں بھی احادیث ہے، اور اس میں ہے کہ قبر میں ہر چیز جو ہے وہ گل سڑ جائے گی سوائے عجب الذنب کے۔ عجب الذنب وہ نہیں ختم ہوگی۔ عجب الذنب کیا چیز ہے؟ ایک چھوٹا سا دانہ ہے، نہایت باریک قسم کا دانہ، عجب الذنب اس کا نام ہے۔ وہ نہیں گلے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جو ہے وہی اس کی طرح بیج کی طرح ہو جائے گا، اور وہ پھر پھوٹ کر کے پورا وجود جو ہے وہ تشکیل دے گا۔ ہمارے روایات میں ہے کہ قبر میں ہر چیز جو ہے وہ گل سڑ جائے گی سوائے اس طینت کے جس طینت سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس کو ڈی این اے وغیرہ سے تعبیر نہیں کرتے،
ہم اپنے روایات کی تعبیر اختیار کرتے ہیں، طینت یا عجب الذنب، ٹھیک ہے جی، وہ ختم نہیں ہوگی، اور اسی سے پھر دوبارہ جو ہے وہ اس کا وجود بن جائے گا، پورا وجود بن جائے گا۔ تو اس میں ارشاد فرمایا کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے کہ وہ تمہارے علی ان یخلق مثلہم، ان کے مثل کو بنانے پر خدا قادر نہیں ہوگا، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو عجب الذنب ہے یا یہ جو طینت ہے، جو خاک میں وہ منعدم نہیں ہوتا، وہ موجود رہتا ہے، خاک کچھ سے کچھ ہو جائے لیکن یہ منعدم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہے، تجربہ کر کے بھی دیکھا ہے کہ آج سے بہت ہی پرانا جو پتھر ہے، پتھر میں زندگی کا امکانات بہت کم ہے، اس کو جلا کے رکھ دے، 3000 درجہ حرارت پر لے گیا، اور پھر اس کے بعد 2000 درجہ حرارت پر لے آیا، پھر اس کے بعد زندگی کے تمام آثار مٹانے اور امکانی صورت ختم کرنے کی جو کوشش ہو سکتی تھی کی، پھر اس کے بعد اسی مواد کو ایسے ماحول میں ڈال دیا جہاں زندگی ہو سکتی ہے، چنانچہ اس میں سے جناب علی وہ قسم کی زندگی نے سر اٹھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، وہ تباہ نہیں ہوتی، 3000 درجہ حرارت پہ لے جانے کے باوجود تباہ نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتا، اس نے پھر سر اٹھا دیا، پھر اس میں سے حیات نکل آئی۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن ظالم لوگ انکار پر تلے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں سامنے ہیں ان کے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کے رحمت کے خزانوں پر اختیار رکھتے تو تم خرچ کے خوف سے انہیں روک لیتے، اور انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے۔ کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خزینوں کا مالک بن جاتا جو ختم نہ ہونے والا ہے، یعنی غیر محدود دولت کا مالک بن جاتا ہے، پھر بھی وہ خرچ کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوگا، بخل کرے گا، غیر محدود کا مالک ہے، فرض ہے، ایک فرض ہے، مفروضہ ہے، تو بھی وہ خرچ نہیں کرے گا۔ کیوں خرچ نہیں کرے گا؟ یہ بات ذہن میں رکھے ہمیشہ کہ انسان کے اندر ایک خواہشات کا درندہ خوابیدہ ہے، خواہشات کا ایک درندہ، اس درندے کے سینگ اور پنجے اور وہ ہوتے ہیں دانت خوفناک، خواہشات کا ایک درندہ اندر خوابیدہ ہے، پیسے ویسے نہ ہونے کی وجہ سے، امکانات نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے، یا اگر پیسے ویسے ہو کسی کا ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر کنٹرول ہے، وہ خوابیدہ ہے۔ اب عام آدمی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، امکانات آ جاتے ہیں، امکانات آنے پر یہ درندہ جو خواہشات کا درندہ بیدار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، اب اس نے سینگ مارنا شروع کرنا ہے اور پنجے گاڑنا شروع کرنا ہے، یہ وہ قابو نہیں آتا، پھر یہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا، یہ خواہشات کا درندہ۔ مال جتنا زیادہ ہو جائے اتنا بخل زیادہ ہو جائے گا، یار لامتناہی مال ہے، ختم نہ ہونے والا مال، آپ دیتے ہیں تو بھی ختم نہیں ہوگا، پھر بھی دے نہیں پائے گا، یہ خواہشات کا درندہ پھر قابو نہیں آتا۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، جب انسان اپنا آپ کو بے نیاز پاتا ہے تو وہ طاغی سرکش ہو جاتا ہے، وہی سینگ مارتا ہے، وہ خواہشات والا درندہ، وہ قابو نہیں ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت کے لیے خلق نہیں کیا، اگر کیا ہوتا تو جتنا مال و دولت انسان کو مل جائے اتنے ہی اطمینان اور سکون مل جانا چاہیے، اسی کے لیے خلق ہوا ہے۔
مچھلی کو پانی میں زندگی کرنے کے لیے خلق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ اگر مال و دولت کے لیے انسان کو خلق کیا ہوتا تو مال و دولت میں سکون ملنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ مال و دولت جتنا زیادہ آتا ہے سکون چھن جاتا ہے، نیندیں حرام ہو جاتی ہے، اور وہ سیر نہیں ہوتا، سیر نہیں ہوتا، خودکشی کرنا پڑتا ہے بالآخر، سیر نہیں ہوتا۔ دیکھیں اس آیت میں یہی ارشاد فرمایا ہے، قل لو، یہ فرض ہے، مفروضہ ہے، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، نہ خرچ کرتے، بخل کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بہت تنگ دل واقع ہوا ہے، یہ متحمل نہیں ہوتا، مال و دولت کا متحمل نہیں ہوتا، اور فقر و تنگ دستی میں ڈال دے تو بھی اس کا بھی متحمل نہیں ہوتا۔ انسان بہت کم حوصلہ ہے نا اس آیت میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اگر مال مل جائے تو بخل کرتا ہے، اور اگر فقر آ جائے تو وہ بے صبری اس میں آ جاتی ہے۔ الا المصلین، سوائے نماز گزاروں کے، وہ مضبوط شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، وہ مال و دولت کے اوپر جو ہے وہ اتراتا نہیں ہے، اور فقر تنگ دستی کے اوپر بے صبر نہیں ہوتا۔ یہ صرف نماز ہے، نماز عبادت اللہ کی بندگی ہے، چونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بندگی کے لیے خلق کیا ہے، وہاں سکون ہے، وہاں اطمینان ہے۔ دولت کے لیے خلق نہیں کیا ہے، یہاں سکون اور اطمینان نہیں۔ پہلے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا، ایک مرحلہ ہے، اس وقت تک مال ملنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے مال ملنے سے بالکل سکون کبھی بھی نہیں ملتا، بتایا تھا آپ۔ ایک مرحلے تک مال ملنے سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ آپ کے پاس گھر نہیں تھا، گھر ہو گیا، سکون ملتا ہے۔ آپ کے پاس ذریعہ معاش کے لیے کوئی نہیں، کچھ نہیں تھا، وہ ہو گیا، سکون ملتا ہے۔ جی روزگار ہو گیا، سکون ملتا ہے۔ کھانے پینے کی تنگی تھی، وہ تنگی دور ہو گئی، سکون ملتا ہے۔ یعنی جہاں تک آپ کے لیے ضرورت کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ملنے سے سکون حاصل ہوتا ہے، یہ ہے فطرت۔ اور جب اس سے زیادہ جب مال دولت مل جائے، سکون چھن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اس حد تک کے لیے ہم کو اجازت ہے، اور اس کے بعد کی اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔